السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور لائک ضرور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں کیا کچھ ہے تو وہ ضرور ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں، خواہ انہیں گھسیٹتے ہوئے آنا پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ ایک نہ ایک دن دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ پلیز ویڈیو کو دوسروں میں ضرور شیئر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کو میرا سلام پہنچائیں اور انہیں میرا ایک پیغام دیں کہ وہ جنت کی مٹی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بہت میٹھا ہے اور صاف میدان ہے، لہٰذا جنت میں زیادہ سے زیادہ باغ لگاؤ، اور جنت میں باغ لگانے کے لیے یہ پڑھو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پلیز ویڈیو کو دوسروں میں ضرور شیئر کریں، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ کلمات پڑھ لیے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں نمازی کے پیچھے بعد میں پڑھنے کی ایسی ہیں کہ ان کا کہنے والا محروم اور نامراد نہیں رہتا۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ بہترین دوست کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین ہم نشین کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا دوست جس کا دیکھنا تمہیں اللہ کی یاد دلا دے، جس سے گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا علم آخرت یاد دلا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماریوں کی تکلیف دے کر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے اسے خلاف کر دے۔ اور نمبر 3، جب اس کو آمین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 100 بار سبحان اللہ و بحمدی کہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کا دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جب وہ پڑھتا ہے رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، اے پروردگار میرے گناہوں کی بخشش کر دیجئے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی 30 آیتوں کی ایک سورت نے ایک شخص کی شفاعت کی تو اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ ہے سورہ تبارک الذی۔ یہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ نماز پہلے ہے یا کھانا؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے اور ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں اور نماز کے لیے جلدی نہ کریں جب تک کہ کھانے سے فارغ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ عقیدہ لازمی رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کر دیا کریں، نہ جانے کس کی زندگی بدل جائے اور آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنے دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق سب پڑھ کر دم کرتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے اور جسم کے جس حصے تک پہنچ پاتا پھیرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت قرآن کی سفارش پر قرآن پڑھنے والوں کو زیور، پھر عزت کا تاج اور پھر عزت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کو کوئی سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتی ہوں۔ پلیز ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک ضرور کر دیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اور جو پڑھے گا اس کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، پس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس سے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہو اور اس میں ماہر ہو تو وہ بڑی عزت والا فرشتوں اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پریشانی کے ساتھ پڑھے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ پلیز ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔